بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے جنات کس کس جگہ پر رہتے ہیں اور اگر گھر میں سانپ وغیرہ رونما ہو جائے تو کیا کریں۔ جنات کے رہنے کی جگہ جو چند احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زیادہ تر یہ جنات جو ہیں وہ بیابان، جنگل، وادیوں، گھاٹیوں میں رہتے ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی تھا اور ہم ایک ویرانے جگہ سے یعنی جنگل بیابان جگہ سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے یعنی جنات آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ نے ان کو دعوت دین دی، دین کی تبلیغ کی، تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیابان، جنگل، وادیوں اور گھاٹیوں میں ان کا زیادہ تر رہنا ہے۔ اسی طرح یہ کوڑا کرکٹ کی جگہ، جو غلیظ مقامات ہوتے ہیں ان پر رہتے ہیں، جہاں پر ان کو مخصوص یعنی کہ ان کی مخصوص خوراک زیادہ مہیا ہو سکتی ہے، جیسے ہڈی ہے، گوبر ہے، کوئلہ ہے، جو ان کی خوراک ہے۔ جہاں یہ زیادہ چیزیں ہوں وہاں یہ زیادہ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیت الخلاء میں بھی یہ جاتے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا پڑھو، کیونکہ وہاں شیطان ہوتے ہیں، جنات کا یہ ٹھکانہ ہے، رہائش پذیر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری شیطان جنیوں اور جنات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا بھی پڑھنی چاہیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی رہائش کی جگہ بھی ہے۔ اسی طرح سوراخ وغیرہ میں یعنی بل میں پیشاب کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا قتادہ کی روایت ہے، لا یبولن احدکم فی حجر، فرمایا ابو داؤد کی روایت ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ بل میں، سوراخ میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ یہاں جو ہے جنات کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے بارے میں بتایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ فرمایا وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْتَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فرمایا اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہاں شیطان کی جگہ ہے، یہ یہاں شیطانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہاں شیاطین ہوتے ہیں، شیطانوں کی جگہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اونٹوں کے باڑے بھی شیاطین، جنات کی رہائش پذیر یعنی ان کے مقامات ہیں۔ اسی طرح اگر گھروں میں کوئی چیز ایسی موذی رونما ہو جائے، مثلا سانپ کوئی نکل ہے، جیسے ابھی ساون بھادو کا موسم چل رہا ہے، بہت سے فصلوں سے طرح طرح کے قسم کے سانپ نکل آتے ہیں، جیسا کہ مشہور ہے، لوگوں میں بات عرف عام ہے کہ ساون بھادو کے موسم میں موذی جانور نکل آتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی رونما چیز ہوگی، سانپ جو ہے وہ نکل آیا، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 3 دفعہ کہا جائے کہ چلے جاؤ۔ ایک روایت میں 3 دفعہ کہنے کے الفاظ ہیں، ایک دفعہ 3 دن تک کہا جائے۔ اگر وہ نہ جائے فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ شیطان ہے، اس کو قتل کر دو۔ جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے گھروں میں بھی شیطان مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے، وہ سانپ کی ہو سکتی ہے، وہ مختلف شکل اختیار کر کے آ سکتا ہے۔ جس طرح کہ انصاری نوجوان صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک سانپ آیا تو انہوں نے اس کو مار دیا، سانپ نے جو ہے وہ آخری دم تک جو ہے اس پر وار کیا صحابی پر، جس کی وجہ سے اس کی موت ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی کوئی چیز واقع ہو تو اس کو 3 دفعہ جو ہے مطلع کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ چلی جا، اگر تو کوئی اور مخلوق ہے تو چلی جا،
اگر وہ نہ جائے تو اس کو کیا کہتی ہے حدیث؟ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ، اس کو مار دینا چاہیے۔ اسی طرح شیاطین جنات جو ہیں وہ بازاروں میں بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی کہ نہ تو بازار میں سب سے پہلے داخل ہوا کر اور نہ سب سے آخر میں جایا کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَفِيهَا يَنْسِبُ رَأَيْئَتُهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بازار شیطان کے مارکہ آرائی کے مقامات ہیں اور وہ ان پر جھنڈے لہرائے ہوتا ہے، اس لیے نہ بازار میں سب سے پہلے جانا چاہیے اور نہ سب سے آخر میں نکلنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اب جنات کی ہمیں پسندیدہ چیزیں تو معلوم ہوگی کہ کس جگہ پر وہ رہتے ہیں۔ اب چونکہ معاشرے کا ہم بھی حصہ ہیں، ہمیں باہر جانا ہوتا ہے، بیابان جنگل یا وادیوں کی طرف سے گزر ہونا ہوتا ہے، بازار میں جانا ہوتا ہے، تو ہمیں کون سے وظائف کرنے چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حدیث نے بیان کیا ہے کہ ان کی غلیظ جگہ واش روم ہیں ان کے مقام، تو اس کا حل بھی بتا دیا ہے کہ جب واش روم میں جائیں تو دعا پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح اگر بازار میں جانا ہے تو بازار جاتے ہوئے دعا پڑھ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اسی طرح اگر آپ کہیں بازار میں جا رہے ہیں، بازار سے گھر سے نکل رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، تو گھر سے نکلنے کی بھی دعا بھی جو حدیث نے بیان فرما دی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور مسنون اذکار آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری آیات موعظتین پڑھ کے نکلیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان شریر چیزوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔